अस्सलामु अलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुश आमदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब अदालतों से हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं और इन्हीं अदालतों ने हमें हाईजैकर बनाया था। सरगोधा में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि आसिफ जरदारी और परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क के लिए कोई काम नहीं किया। परवेज़ मुशर्रफ और आसिफ जरदारी के दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी और इस दौर में कोई काम नहीं हुआ। ताहम अब मुल्क में हर जगह आपको नवाज शरीफ के तरक्याती मंसूबे नजर आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नैब अदालतों से हमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, इन्हीं अदालतों ने हमें हाईजैकर बनाया, जबकि एक अकामा पर नवाज शरीफ को फारिग कर दिया गया। ये मुल्क का नुकसान है। इन फैसलों से तरक्की रुक जाती है, ताहम इसके बावजूद जो काम नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने किए, इसका कोई मुकाबला नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट की हैसियत से तकर्री के खिलाफ मुल्क की मुतअद्दिद बार एसोसिएशंस में करारदाद मंजूर होने के बाद बिलाखिर अदालत उज़्मा 4 अप्रैल को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दायर पटिशन की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच रियाज हनीफ राही की पटिशन का जायजा लेगा, जिसमें मुकदमा काबिल समाअत है या नहीं का फैसला होगा। इससे कबल चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार की जानिब से रियाज हनीफ राही की पटिशन पर एतराज रद्द करते हुए हदायत की कि दरख्वास्त पहले बेंच के सामने पेश की जाए। सुप्रीम कोर्ट के 17 जजों में जस्टिस काजी फाइज ईसा वाहिद जज हैं जो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने नुक्ते एतराज में दलाइल पेश किए थे कि दरख्वास्त गुजार ने इंसानी हकूक को लागू करने की इस्तदा नहीं की और जिसकी आइन के ऑर्डर 27 सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 के रूल्स 5 में जमानत दी गई है और रियाज हनीफ राही एडवोकेट ने मौजूद किसी मुनासिब फॉर्म से रुजू नहीं किया। पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की गई कि 5 अगस्त 2009 और 1 सितंबर 2014 को जारी नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए, जिसमें काजी फाइज ईसा को बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तकर्री का हुक्म है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में कोई ऐसी शिक मौजूद नहीं जिसके तहत सूबे में किसी को डायरेक्ट चीफ जस्टिस करार दिया जाए और जस्टिस काजी फाइज ईसा के केस में आइन के आर्टिकल 196 और 200 का खातिर में नहीं लाया गया। दरख्वास्त गुजार ने अल जिहाद ट्रस्ट केस 1996 का हवाला देते हुए कहा कि आइन के आर्टिकल 105 के तहत सूबे का वज़ीर आला जस्टिस काजी फाइज ईसा का नाम हाई कोर्ट के लिए तजवीज़ की सूरत में पेश कर सकता है, जबकि कायम मकाम गवर्नर हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस का नाम पेश करने का हक नहीं रखता, क्योंकि कायम मकाम की अपनी हैसियत चंद दिनों की होती है। इस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तकर्री के लिए आइन के आर्टिकल 105 के तहत वज़ीर आला की तजवीज़ लाजमी है और कायम मकाम गवर्नर आला अदालत के जज का नाम आगे भेजने का मजाज नहीं होता। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त के मुताबिक इस अमल से सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाले दीगर जजों की सीनियरिटी मुतासिर हुई जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के तकर्री से पहले हाई कोर्ट में काम कर रहे थे। दरख्वास्त में कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट में तकर्री से उनसे ज्यादा तजर्बा रखने वाले उनके जूनियर बन गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में वफाकी वजीर दानियाल अजीज को दिफा में मजीद दस्तावेजात पेश करने की इजाजत दे दी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस शेख अजमत सईद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वफाकी वजीर दानियाल अजीज के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत की। केस के सिलसिले में डीजी पैमरा हाजी आदम बतौर गवाह पेश हुए और उन्होंने बयान देते हुए बताया कि टीवी पर चलने वाले प्रोग्रामों की मॉनिटरिंग मेरी जिम्मेदारियों में शामिल है। 8 सितंबर 2017 को दानियाल अजीज ने PID में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 19 दिसंबर 2017 को दानियाल अजीज ने तौहीन अमेज बयान दिया। डीजी पैमरा ने दानियाल अजीज का 8 सितंबर और 15 दिसंबर 2017 का वीडियो क्लिप अदालत में पेश किया। इस पर जस्टिस अजमत सईद ने कहा कि मुझे शक है कि 19 दिसंबर वाला क्लिप 2 दिन टीवी चैनल्स पर चलता रहा। दानियाल अजीज के वकील अली रजा ने डीजी पैमरा से जिरा करते हुए अदालत से इस्तदा की कि 15 दिसंबर का निजी टीवी चैनल का वीडियो क्लिप अदालत में चलाया जाए। इस पर जस्टिस अजमत ने रिमार्क्स दिए कि यह न हो कि दानियाल अजीज पर एक और फर्द जुर्म लगानी पड़ जाए। उन्होंने दानियाल अजीज के वकील से मुकालमा किया कि अली रजा सोच लें। कमरा अदालत में दानियाल अजीज का वीडियो क्लिप चलाया गया, जिस पर गवाह डीजी पैमरा ने कहा कि इस वीडियो की तस्दीक नहीं कर सकता। अदालत में गवाह का बयान रिकॉर्ड किए जाने के बाद दानियाल अजीज के वकील ने कहा कि अपने मुवक्किल की जानिब से दस्तावेजात और न्यूज़ आइटम पेश करना चाहता हूं। गवाहान के बयान रिकॉर्ड कराने और तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। अदालत ने दानियाल अजीज को दिफा में मजीद दस्तावेजात पेश करने की इजाजत देते हुए केस की समाअत 16 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दी। इवन फील्ड रेफरेंस वाजिद जिया को तीसरे रोज भी कड़े सवालात का सामना। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। शरीफ खानदान के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत के दौरान JIT सरबराह वाजिद जिया को तीसरे रोज भी सवालात का सामना करना पड़ा, जबकि समाअत 2 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दी गई।
اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ایون فی ریفرنس کی سماعت کی، جس کے دوران نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے واجد ضیاء پر تیسرے روز جرح جاری رکھی۔ سماعت کے آغاز پر نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے واجد ضیاء سے جیری فری مین سے متعلق سوال کیا، جس پر جے آئی ٹی سربراہ نے بتایا کہ حسن نواز کے 2 ٹرسٹ ڈیڈز پر 2 جنوری 2006 کو دستخط کی جیری فری مین نے تصدیق کی اور وہ اس کے گواہ ہیں۔ واجد ضیاء نے بتایا کہ ٹرسٹ ڈیڈ نیلسن اور نیسکور سے متعلق تھی، جس کی کاپیاں جیری فری مین کے آفس میں موجود ہیں، جس پر خواجہ حارث نے سوال کیا، آپ نے جیری فری مین کو دستاویزات اور ثبوتوں کے ساتھ پاکستان آ کر بیان دینے کا لکھا، جس پر گواہ واجد ضیاء نے کہا کہ انہیں پاکستان آنے کا نہیں کہا۔ نواز شریف کے وکیل نے سوال کیا کہ جے آئی ٹی کی تفتیش کے مطابق گلف سٹیل مل دبئی میں کب قائم ہوئی، جس پر خواجہ حارث نے بتایا کہ ہماری تفتیش دستاویزات اور کاغذات کی روشنی میں گلف سٹیل مل 1978 میں بنی۔ خواجہ حارث نے پوچھا 1978 کے شیئرز سیل کانٹریکٹ دیکھ لیں، کیا آپ نے ان کی تصدیق کرائی، جس پر واجد ضیاء نے کہا نہیں ایسا نہیں کیا۔ خواجہ حارث نے کہا اگر آپ نے تصدیق نہیں کرائی تو کیا آپ اس کانٹریکٹ کے مندرجات کو تسلیم کرتے ہیں، جس پر واجد ضیاء نے کہا کہ جے آئی ٹی نے گلف سٹیل مل کے کانٹریکٹ کو درست تسلیم کیا۔ خواجہ حارث نے پوچھا 14 اپریل 1980 کو اہلی سٹیل مل بنی، کیا آپ نے اس کے مالک سے رابطہ کیا، جس پر واجد ضیاء نے کہا کہ گلف سٹیل کے بعد اہلی سٹیل مل بنی لیکن ہم نے ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ خواجہ حارث نے پوچھا جے آئی ٹی والیوم 3 میں جو خط ہے اس کے مطابق سٹیل مل کا اسکریپ دبئی نہیں بلکہ شارجہ سے جدہ گیا۔ واجد ضیاء نے جواب دیا یہ بات درست ہے۔ خواجہ حارث نے پوچھا خط کے مطابق وہ اسکریپ نہیں بلکہ استعمال شدہ مشینری تھی، جس پر واجد ضیاء نے کہا یہ بھی درست ہے کہ اسکریپ نہیں بلکہ وہ استعمال شدہ مشینری تھی۔ نواز شریف کے وکیل نے سوال کیا جے آئی ٹی نے دبئی اتھارٹی کو ایم ایل اے بھیجا کہ اسکریپ بھیجنے کا کوئی ریکارڈ موجود ہے، جس پر واجد ضیاء نے کہا کہ ایسا کوئی ایم ایل اے نہیں بھیجا گیا۔ خواجہ حارث نے سوال کیا کہ جے آئی ٹی کے والیوم میں کتنی ایسی دستاویزات ہیں جن پر سپریم کورٹ کی مہر ہے، جس پر واجد ضیاء نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی ایسی دستاویزات نہیں جس پر سپریم کورٹ کی مہر ہو۔ اس موقع پر جے آئی ٹی سربراہ نے کہا کہ میں جے آئی ٹی کے والیوم دیکھ سکتا ہوں، جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ زیادہ بول رہے ہیں، آپ کو اتنا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، جس پر واجد ضیاء نے کہا کہ میں کچھ اور باتیں شامل کرنا چاہتا ہوں، جس پر فاضل جج محمد بشیر نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب آپ اور نہ بولیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ انگوٹھا چھاپ بھی فیصلوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے بانی ایم کیو ایم کے خلاف غداری کا مقدمہ درج کرانے کی درخواست پر ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ آئین کی ماں ہے مگر وہاں بھی عدلیہ پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ ٹیلی ویژن پر صبح سے شام تک جو ہو رہا ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ فل بینچ نے بانی ایم کیو ایم اور سیکرٹری داخلہ کو نوٹس جاری کرتے ہوئے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے طلب کر لیا۔ درخواست گزار اظہر صدیق نے کہا کہ بانی ایم کیو ایم نے ملک اور فوج کے خلاف متنازع بیانات دیے، اداروں کے کردار کشی کرنے پر ان کے خلاف بغاوت کی کارروائی کرنے کا حکم دیا جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ میڈیا کو آئین میں اظہار آزادی کا اختیار ہے لیکن آئین عدلیہ پر تنقید کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر کوئی ٹام ڈیک اینڈ ہیری عدالتی فیصلوں پر تنقید نہیں کر سکتا۔ جب پارلیمنٹ میں ججوں پر تنقید نہیں ہو سکتی تو کوئی ٹی وی پر کیسے آ کر پورے ادارے کی تصحیح کر سکتا ہے؟ انگوٹھا چھاپ یا میٹرک پاس بھی عدالتی فیصلوں پر بات کر رہے ہیں۔ آزادی صحافت کا مطلب یہ نہیں کہ عدلیہ پر بے جا تنقید کی جائے۔ اب عدالتی فیصلوں پر تنقید کو مذاق بنایا گیا۔ ٹیلی ویژن پر صبح سے شام تک جو ہو رہا ہے وہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2018 عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن نے عام انتخابات 2018 عدلیہ کی نگرانی میں کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات میں ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ افسران کے لیے عدلیہ کے جوڈیشل افسران کو لیا جائے گا، جس کے لیے ملک کے تمام ہائی کورٹس کے رجسٹرار کو خطوط ارسال کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے رجسٹرار ہائی کورٹس کو الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 50 اور 51 کے تحت خطوط ارسال کیے ہیں، جس میں درخواست کی گئی ہے کہ ڈسٹرکٹ سیشن، ایڈیشنل سیشن اور سول ججز کی فہرستیں مہیا کی جائیں۔ 18ویں ترمیم سے متعلق مشیر خزانہ کے بیانات پر قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی۔ 18ویں ترمیم سے متعلق مشیر خزانہ کے بیانات پر قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کو تنقید کا نشانہ بنانے پر مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل کے خلاف قومی اسمبلی میں تحریک التوا جمع کرا دی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر، نواب یوسف تالپور، ڈاکٹر نفیسہ شاہ اور دیگر ارکان قومی اسمبلی نے تحریک التوا جمع کرائی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے NFC ایوارڈ اور 18ویں آئینی ترمیم کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پیپلز پارٹی صوبائی حقوق پر کسی بھی سمجھوتے کی قائل نہیں۔
عالمی مالیاتی اداروں کی ایما پر کیے گئے کسی بھی ایسے اقدام کی بھرپور مخالفت کی جائے۔ قومی اسمبلی میں جمع کرائی گئی تحریک التوا میں مزید کہا گیا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے اور NFC ایوارڈ میں کوئی تبدیلی لانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دنیا بھر میں آج مسیحیوں کا مذہبی تہوار گڈ فرائیڈے منایا جا رہا ہے۔ کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پوپ فرانسس نے خصوصی عبادت کے حصے کے طور پر روم کے قریب واقع ایک اصلاحی جیل کا دورہ کیا اور وہاں 12 قیدیوں کے پاؤں دھو کر انہیں عقیدت سے چوما۔ ان قیدیوں کا تعلق اٹلی، فلپائن، موروکو، مالدیویو، کولمبیا اور سیرا لیون سے تھا۔ قیدیوں میں 8 کیتھولک عیسائی، 2 مسلمان، 1 آرتھوڈاکس عیسائی اور 1 قیدی بدھ مت کا پیروکار تھا۔ آج مسیحی برادری مقدس گڈ فرائیڈے عقیدت و احترام سے منا رہی ہے۔ اس پرمسرت موقع پر پاکستان انٹرفیتھ لیگ کے چیئرمین جناب ساجد اسحاق نے ایک پروقار تقریب میں شرکت کی۔ اس تقریب میں محترم جناب بشپ اسحاق مظہر اور مسز فرزانہ باری بھی شریک تھیں۔ تقریب میں پاکستان کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ تقریب کے شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بیسیکلی آج ہم لوگ یہاں پہ سب کوارٹرز میں آئے ہیں کیونکہ ایسٹر کا یہاں پہ آج ان کا اس حوالے سے تقریب بھی تھی، اور غیر مسلم جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کے حقوق ان کو ملنے چاہیے اس ملک کے اندر، جو ان کا حق ہے، بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اقلیت ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر مذہبی، ان کا اور بھی زیادہ حق ہوتا ہے، ان کو تحفظ دینا اور بھی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، ریاست کی بھی اور معاشرے کی بھی۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں، غیر مسلم پاکستانی ہیں، وہ بہت غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھنے لگے ہیں۔ ان کے حالات بہت زیادہ دن بدن جو ہیں وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ایک تو کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہم آہنگی شو کرنے کے لیے، دوسرا میری طرف سے سب کرسچن کمیونٹی کو پرسوں ایسٹر ہے، سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور یہاں پہ آ کے کچھ مسائل بھی سنے کرسچن کمیونٹی کے، جس کے لیے پہلے بھی میں نے جواب یہی دیا کہ سب سے پہلے جو ہے کرسچن کمیونٹی کو اپنے لیے خود جو لیڈر چوز کیے ہیں، جس طرح ہم مسلمانوں نے پاکستان میں لیڈر چوز کیے ہیں، تو میرے خیال میں تھوڑی بہت اس میں ہم نے غلطیاں کی ہیں۔ اپنی رشتہ داریاں، اپنے نسبتیں، اپنی ذات پات کو زیادہ آگے رکھا ہے، بجائے اس کے کہ بندوں کو ہم ایسے سلیکٹ کریں کہ جو کہ کام کرنے والے ہیں۔ اسحاق ڈار ضمنی ریفرنس میں آج بھی ملزمان پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی، جس پر جج نے برہمی کا اظہار کیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد کی نیب کورٹ میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اثاثہ جات ضمنی ریفرنس کی سماعت جج محمد بشیر نے کی۔ سماعت کے دوران تینوں نامزد ملزمان سعید احمد، نعیم محمود اور منصور رضا عدالت میں پیش ہوئے، تاہم ملزمان کے وکیل حشمت حبیب آج بھی پیش نہ ہوئے، جس کے باعث ملزمان پر آج بھی فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ حشمت حبیب کے معاون وکیل کی جانب سے استدعا کی گئی کہ وکیل کی عدم موجودگی میں سماعت ایک دن ملتوی کر دیں، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ فرد جرم عائد کریں، وکیل کی ضرورت نہیں، جس پر معاون وکیل نے درخواست کی کہ وکیل کی عدم موجودگی کے باعث سماعت ایک دن کے لیے ملتوی کر دیں۔ ہائی کورٹ کے حکم نامی کاپی آج مل جائے گی، جس پر فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ آپ لوگوں کو مزہ آتا ہے، روز آتے ہیں اور آتے ہی فرد جرم عائد نہ کرنے کی استدعا کر دیتے ہیں۔ صدر نیشنل بینک سعید احمد نے کہا کہ نیب پروسیکیوٹر ایک موقع دے دیں، دیکھ لیتے ہیں ہائی کورٹ کے حکم میں کیا ہے، جس پر فاضل جج نے استفسار کیا کہ ایک دن سے کیا ہوگا، آپ لوگ روز آتے ہیں۔ فاضل جج نے کیس کی سماعت پیر 2 اپریل تک ملتوی کرتے ہوئے حکم دیا کہ وکیل کی عدم موجودگی اور سماعت ملتوی کرنے کی درخواست جمع کرائی جائے، درخواست جمع ہونے پر تاریخ دی جائے گی۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کھلی کچہری میں عوامی شکایات کی سماعت کے دوران گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک 84 ارب ڈالر کا مقروض ہے، مگر پیسے کا استعمال کہیں نظر نہیں آتا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ چیئرمین نیب نے لوگوں کی انفرادی شکایات تحمل سے سنی اور قانون کے مطابق نمٹانے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ آج ملک تقریباً 84 ارب ڈالر کا مقروض ہے، مگر اس قرض کے پیسے کا مصرف کہیں نظر نہیں آتا۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا کہ ملک سے بدعنوانی کا خاتمہ صرف نیب نہیں بلکہ معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نہ صرف خود کرپشن سے انکار کرے بلکہ اپنے ارد گرد رہنے والے افراد کو بھی اس کینسر سے بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ نیب نے جدید تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فرانسک سائنس لیبارٹری بنائی ہے، جس سے نیب کی انکوائریوں اور انویسٹیگیشنز کے معیار میں بہتری آئی ہے۔ شکایت کنندگان نے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی قیادت میں قومی احتساب بیورو پر پوری قوم کو اعتماد ہے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 4 اپریل سے کرے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔
جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عمران خان نے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے خلاف توہین آمیز زبان استعمال کی۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کے خلاف درخواست کی سماعت کے لیے مقرر کر دی، جس کی سماعت چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بدھ 4 اپریل سے کرے گا۔ عمران خان نے سابق چیف جسٹس پر الیکشن پر اثر انداز ہونے کا الزام عائد کیا تھا، جس پر سابق چیف جسٹس نے عمران خان کے خلاف 20 ملین کا ہرجانہ بھرنے کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے، جبکہ عمران خان نے کیس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج بھی کر رکھا ہے۔ نیب لاہور نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے پان پتی درآمد کرپشن کیس میں ملوث سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کسٹم کو گرفتار کر لیا۔ نیب ترجمان کے مطابق ملزم محمد سہیل بٹ پر پان پتی درآمد اور ٹیکس چھوٹ کی مد میں مجموعی طور پر اربوں کی کرپشن میں ملوث ہونے کا الزام ہے، جبکہ نیب حکام کی جانب سے ملزم سہیل بٹ کی گرفتاری سیالکوٹ سے عمل میں لائی گئی۔ ملزم محکمہ کسٹمز میں بطور کلیئرنگ ایجنٹ ٹیکس چھوٹ کی مد میں حکومتی خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کا موجب بنا۔ ملزم سہیل بٹ نے 2011-12 کے دوران اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے دیگر امپورٹرز کو کروڑوں مالی فائدے پہنچائے۔ نیب ترجمان کے مطابق پان پتی کرپشن کیس میں 40 سے زائد ریفرنسز میں ملزم سہیل بٹ ملوث ہے۔ سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بیورو کی مدد سے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے خودکش حملہ آور سمیت 6 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ لاہور میں پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور انٹیلیجنس ادارے آئی بی نے دہشت گردوں کے خلاف مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے ایک خودکش حملہ آور سمیت 6 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار دہشت گردوں میں اسلام الحق، جہانگیر شاہ، عمران، وقار الامین اور علیم شامل ہیں، جبکہ گرفتار خودکش حملہ آور کا نام لقمان بتایا جاتا ہے۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گرد بیدیاں روڈ اور فیروز پور روڈ حملے میں بھی ملوث رہے ہیں۔ گرفتار دہشت گرد گجومتا میں واقع ایک مدرسے میں پناہ لیتے اور وہیں منصوبہ بندی کرتے تھے۔ گرفتاری کے بعد تمام دہشت گردوں کو نامعلوم مقام پر منتقل کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کا چیئرمین سینٹ سے متعلق بیان افسوسناک ہے۔ انہیں اگر چیئرمین پر اعتراض ہے تو وہ سینٹ کے انتخاب کو چیلنج کریں۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے 2013 کے انتخابات سے سیکھا ہے اور مناسب تیاری بھی کر رہے ہیں۔ امید ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر ایسے نگران وزیر اعظم کا انتخاب کریں گے جس پر سب کو اعتماد ہو اور ان میں شفاف الیکشن کرانے کا جذبہ ہو۔ شاہ محمود قریشی نے چیئرمین سینٹ سے متعلق وزیر اعظم کے بیان کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کو اپنا بیان واپس لینا چاہیے۔ چیئرمین سینٹ منتخب ہیں۔ وزیر اعظم نے بیان دیکھ کر مختلف صوبوں سے سینیٹر منتخب ہونے والے 57 سینیٹرز کا استحقاق مجروح کیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے وفاق کی علامت اور ایوان پر حملہ کیا ہے، انہیں اپنا بیان واپس لینا چاہیے۔ اس بیان سے بلوچستان کے لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو چیئرمین سینٹ پر اعتراض ہے تو سینٹ کے انتخابات کو چیلنج کریں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ خرید و فروخت ہوئی ہے، اس پر الیکشن کمیشن دعویٰ دے رہا ہے تو پھر اسے ثبوت فراہم کیے جائیں۔ وزیر اعظم کے دورہ امریکہ سے متعلق انہوں نے کہا کہ شاہد خاقان عباسی ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں، ان کی امریکہ میں سیکیورٹی چیکنگ کی مذمت کرتا ہوں۔ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا کہ ملک دیوالیہ کے قریب ہے اور اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ملکی معیشت مستحکم ہو رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے فریادی والی بات کہی تھی تو انہیں اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے کہا کہ فریادی والے الفاظ چیف جسٹس یا کسی اور کو بھی زیب نہیں دیتے، انہیں یہ کہنا بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ میرے پاس چل کر آئے تھے، یہ انسانیت کی توہین ہے، اور اگر چیف جسٹس نے فریادی والی بات کی تھی تو انہیں اپنی بات پر قائم رہنا چاہیے تھا۔ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا بینچ ٹوٹ جانے کے سوال پر نواز شریف نے کہا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ ایک بات جانتا ہوں کہ پرویز مشرف کا ٹرائل اپنے منطقی انجام کو ضرور پہنچے گا۔ حقیقت کی بات کر رہا ہوں، احتساب سب کا ہوگا اور ہر صورت میں ہوگا۔ اب وہ وقت نہیں رہا اور حالات بھی وہ نہیں رہے۔ پرویز مشرف بے شک مفرور ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ انہیں قانون کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی سمری وزارت پیٹرولیم کو بھجوا دی ہے، جس میں پیٹرولیم کی قیمت میں کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے وزارت پیٹرولیم کو سمری ارسال کی گئی ہے، جس میں پیٹرول کی قیمت فی لیٹر 5 روپے 26 پیسے کمی کی سفارش کی گئی ہے۔ اوگرا کی جانب سے وزارت پیٹرولیم کو بھیجی گئی سمری میں ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 65 پیسے، مٹی کے تیل کی قیمت میں 13 پیسے، جبکہ لائٹ ڈیزل 55 پیسے اضافے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزارت خزانہ کی مشاورت سے ہوگا اور حکومت کی جانب سے منظوری کے نتیجے میں نئی قیمتوں کا اطلاق 1 اپریل سے ہوگا۔ قابض بھارتی پولیس نے حریت پسند کشمیری رہنماؤں کو 2 سالہ جبری نظر بندی کے بعد طے شدہ شرائط پر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی۔
काबिज भारतीय पुलिस ने हुर्रियत पसंद बुजुर्ग रहनुमा सैयद अली गिलानी समेत मीर वाइज उमर फारूक और यासीन मलिक की नजरबंदी खत्म कर दी और उन्हें घर से बाहर निकलने की मशरूत इजाजत दे दी गई है, जिसके तहत हुर्रियत रहनुमाओं को सियासी और समाजी सरगर्मियों के दौरान रियासत मुखालिफ तकारीर पर पाबंदी का सामना होगा। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि भारत को हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ का अंदाज़ा हो गया है और कश्मीरी अवाम के जज्बात के बायस वो हुर्रियत क़यादत की नज़रबंदी ख़त्म करने पर रजामंद हुई। अगर इसी तरह जिद्दोजहद आज़ादी जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब हर कश्मीरी आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेगा। काबिज भारतीय फोर्सेस की जानिब से हुर्रियत पसंद रहनुमाओं की नज़रबंदी ख़त्म करने का फैसला शदीद अवामी रद्द अमल के बाद किया गया है ताकि कठपुतली कश्मीरी हुकूमत के खिलाफ कश्मीरियों के भड़कते हुए जज्बात को काबू में रखा जा सके। हुर्रियत पसंद रहनुमाओं की नज़रबंदी के खिलाफ पूरे कश्मीर में एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी था। गजा में मुजाहिरीन ने खेमे गाड़ लिए जबकि काबिज इसराइली फौज की फायरिंग से एक फलस्तीनी हलाक और 7 जख्मी हो गए। गजा के इलाके खान यूनिस में इसराइली फौज की फायरिंग की जद में आकर एक शख्स हलाक हो गया है। 31 साला उमर सेमियो नामी शख्स सरहद के करीब अपने खेत में काम कर रहा था कि इसराइली फौज की अंधी गोली का शिकार बन गया। फलस्तीन में मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का दारुल हुकूमत करार देने के खिलाफ 4 हफ्तों से मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। ताहम 30 मार्च से इन मुजाहिरों में शिद्दत आ गई और मुजाहिरीन की जानिब से सिर्फ गजा में 700 मीटर पर मुहित तवील खेमे लगा दिए गए हैं, जिसे रोकने के लिए काबिज इसराइली फौज ने मुजाहिरीन कैंप के सामने 100 से ज़ायद स्नाइपर मुतय्यन कर दिए, जबकि इस बार अमरीका की जानिब से यरूशलेम को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत करार दिए जाने के बाद से इन मुजाहिरों में शिद्दत आई है। रूस ने अमरीका के 60 सिफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म जारी करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग में कायम अमरीकी कौंसल खाना बंद कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा सरगेई लारोफ ने कहा कि अमरीका से 60 रूसी सिफारतकारों की मुल्क बदरी के बाद हम भी 60 अमरीकी सिफारतकारों को मुल्क से निकाल रहे हैं। इस हवाले से अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारिजा तलब करके नोटिस हवाले कर दिया है। ये कदम अमरीका की जानिब से रूसी सिफारतकारों की मुल्क बदरी के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर उठाया जा रहा है। सरगेई लारोफ ने कहा कि मास्को मज़ीद इक़दाम के तौर पर सेनेट पीटर्सबर्ग में मौजूद अमरीकी कौंसल खाने को बंद कर रहा है, जिस तरह अमरीका ने वाशिंगटन में रूसी कौंसल खाने को बंद किया है। उन्होंने खबरदार किया कि इस तरह के इक़दामात उन ममालिक के साथ भी उठाएंगे जिन्होंने रवां हफ्ते हमारे सिफारतकारों को मुल्क बदर किया है। मिस्र के सदर अब्दुल फतह अल सीसी दूसरी बार मुल्क के सदर मुंतखब हो गए। अब्दुल फतह अल सीसी दूसरी बार मुल्क के सदर मुंतखब हो गए हैं। इब्तदाई नताइज के मुताबिक अब्दुल फतह अल सीसी ने डाले गए वोटों में से 92% वोट हासिल किए, ताहम टर्न आउट सिर्फ 40% रहा, जो उनकी मकबूलियत पर सवालिया निशान छोड़ गया है। पाकिस्तान में तैनात भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया ने कहा है कि वो दोनों मुल्कों के माबैन क्रिकेट की बहाली के हवाले से पुरुमीद हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के शहरी क्रिकेट की बहाली चाहते हैं। दोनों अतराफ के हालात साजगार होते ही क्रिकेट भी बहाल हो जाएगी। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दौरे के दौरान बातचीत करते हुए अजय बसारिया ने कहा कि भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को हरासा करने के हवाले से सिफारती सतह पर बातचीत की जा रही है। दोनों ममालिक को ट्रांजिट और रवाबित को बेहतर बनाना चाहिए। अजय बसारिया ने कहा कि मीडिया का किरदार बहुत अहम है। हकीकत से हटकर रिपोर्टिंग करने से मसाइल में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि पानी के मसले पर दोनों ममालिक के आला हुकाम के माबैन भारत में बातचीत हो रही है। दोनों मुल्कों की जेलों में कैद सजाएं मुकम्मल करने वाले कैदियों को इंसानी बुनियादों पर रिहा होना चाहिए और इस पर तेजी से काम हो रहा है। कराची वेस्ट इंडीज की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार है। दिल दिल पाकिस्तान के नारे गूंजने का वक्त करीब आ गया। मिकी आर्थर ने कहा है कि PSL 3 फाइनल के कराची में कामयाब इनेकाद ने शहर के हवाले से मुस्बत पैगाम दिया है। अब 9 बरस बाद यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट होने जा रही है तो शायकीन क्रिकेट ज्यादा से ज्यादा तादाद में स्टेडियम पहुंचें। उम्मीद है कि मैदान दिल दिल पाकिस्तान के नारों से गूंजेगा। मिकी आर्थर ने कहा कि इतवार से शुरू होने वाले T20 सीरीज के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों का इंतखाब अहलियत और फिटनेस की बुनियाद पर किया गया। मोहम्मद हफीज की बॉलिंग के बगैर फायदा नहीं। वो बतौर ऑलराउंडर पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा ऑप्शन हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त बॉलिंग के लिए दस्तयाब नहीं हैं। उन्हें वनडे मैचेस में आजमाया जा सकता है। और अब बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। ये थी हम सब न्यूज़ से अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमसब.tv।
Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.